شریعت میں یہ ڈیوٹی اس سے پہلے یہ اعلان جو ہے رب کعبہ نے انبیاء کی حلقت سے پہلے اور نرمان میں کر دیا تھا اور لوگوں کو حضور علیہ السلام نے بتایا تھا اول قلت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں، بیسر کے اعتبار سے اب میں نے یہ شعر کے لیے تو یہ بات ہے وہ لکھتا ہوں پورے دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے، ہمیں اپنا پتہ ہے، اہل گہرے کی ہمیں ذمہ داری نہیں ہے، اپنا پتہ ہے، اور جس کو اپنا پتہ ہے نا وہ ضرور بتائے گا اپنا جس کو پتہ ہے۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی، چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا بعد از رسول ہاشمی، آفاق ہا کر دید ام مثل بطاں بر دید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری بعد از رسول ہاشمی۔ کیونکہ اصلا یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہے عظمت کے سلسلے۔ اما بعد قابل سب احترام زینت محفل مسند صدارت جلوہ گر عز و شرف کے لائق واجب الاحترام بلکہ واجب المحبت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب زیدہ مجدوہ محتمم و شیخ الجامعہ ادارہ حاضہ اور جملہ اسٹیٹ کی زینت علماء ملت زعماء ملت شیوخ حضرات اور قراء حفاظ علماء اور پنڈال صحن میں بیٹھے قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضور علیہ السلام کی محبت میں تڑپنے والے غیور سنی جوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک درگاہ بھی ہے اور ایک درسگاہ بھی ہے، اور یہ مجھے یہاں پہلی مرتبہ جب آیا تو یہ احساس بڑا قلبی انداز میں محسوس ہوا کہ جب قرون اولیٰ میں سنا کرتے تھے نا کہ درگاہ سے درسگاہ لازم تھی، اس کا ایک جھلک مجھے نظر آئی کہ درگاہ بھی ہے درسگاہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ۔ اور استاد العلماء شیخ الحدیث تفسیر عزت مآب حضرت ابو النصر علامہ پیر محمد منظور احمد صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وابستگان، اولاد، محبین اور شاگرد حضرات کلام اللہ حضرات تشریف فرمائیں۔ میں اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے اپنا سبق سنانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو اصلاح فرما دیں گے، اور سبق صحیح سنا گیا تو آپ اسے یاد ضرور کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم اور بنیادی ہے۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں، بچوں سے شروع کر رہا ہوں، جوانوں تک، اور پھر صاحبان دانش و بینش کی بارگاہ میں آؤں گا۔ سب سے پہلے بچوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اور اس ضمن میں بزرگ بھی عذرائے محبت توجہ فرمائیں گے تو حوصلہ افزائی ہوگی۔ پیارے بچوں سے حاضر کرنا جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس طرح عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے والا بندہ اسی طرح کافر ہے جسی طرح عقیدہ توحید میں شک کرنے والا بندہ کافر ہے۔ اور عقیدہ توحید میری نسل کے بچے بچے کو آتا ہے۔ میں صرف 3 سوال کرنے لگا ہوں تو اندازہ آپ کو ہو جائے گا، آپ کی اپیرنس ہو جائے گی، توجہ ہو جائے گی، مائنڈ اٹینشن ہو جائے گا
کہ بات کہاں سے شروع ہونے لگی ہے. پیارے بچے جتنے ہیں، بڑا کوئی نہیں بولے گا، صرف بچے بولیں گے. اس جامعہ کے اس حاضرین میں سے جتنے بچے بیٹھے ہیں 3 سوال پوچھنے ہیں اور ان کا جواب آپ نے آواز بلند سے دینا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آتا ہوگا. بات تھوڑا سا کنسیپٹ اس کے ساتھ ہم نے جوڑ کے آگے بات کو لے کے چلنی ہے. بیٹا اللہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے بولے ذرا، اللہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے بیٹا اللہ کا کوئی باپ ہے؟ ماشاءاللہ. تیسرا سوال ہے بیٹا اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ یہ ہے عقیدہ جو میری نسل کے بچے کو آیا. اب اگر ایک سوال اب کرنے جا رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا ذہن حاضر کریں. اگر کوئی شخص 1000 کتاب لگا کے طے کرتا لگائے اور یہ کہے کہ اے امت مسلمہ کے غیور بچوں، میں تمہیں دلائل سے بتاؤں گا کہ اللہ 2 ہیں، یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کا باپ ہے، ایمانداری سے بتاؤ آپ اس کی بات سننے کے لیے ایک لمحے بھی رکیں گے؟ نہیں. ایک لمحے بھی توجہ کریں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے تیری 1000 کتابیں پہاڑ پہ گئی، تیرے ہزاروں دلائل پہاڑ پہ گئے. جب ہمیں بدھی میں یہ درس ملا ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو پھر تیری دلیلیں کہاں؟ ارے اس کی ساری نقلی عقلی قرآن و حدیث کی تعویلات شدہ اور تعریف شدہ دلائل اور اس کے عقلی دلائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے رہ جائیں گے. آپ کو جب یہ بات ذہن میں آ گئی اور بتا دی کہ ہمیں قرآن نے اور ہمیں ہماری ماں باپ نے قرآن کا یہ پیغام گھٹی میں دیا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، تو چاہے اب جتنے بھی کوئی دلائل دے آپ اس کے دلائل کی طرف توجہ دیں. بس بات اتنی سی لوٹ آئے، آگے بڑھے. جب اللہ نے اپنی توحید کا اعلان قرآن میں کر دیا اور اسی قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت اور آخری نبی ہونے کا بیان کر دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری بن کر یہ آیت آ گئی. تو پھر چکر ہو گیا. 1000 دلیلیں کو لے کر آئے تو کہنا ہے لے جا، تیری دلیلوں پہ ہمارا دھیان جائے گا ہی نہیں. جب رب نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی کھول کر اور محبوب کی ختم نبوت کا ذکر بھی واضح انداز میں بیان کر دیا تو پھر کسی تعویل کی گنجائش باقی نہیں. اب توجہ کرنا ذرا ختم نبوت کی تعریف میں نے 3 جملے بچوں کے لیے پیش کرنے ہیں. پڑھے بھی سن لیں، فائدہ ہو جائے گا، تجدید ہو جائے گی، تھوڑا سا فریش ہو جائے گا. پہلا جملہ ہے، پیارے بچوں ذرا ذہن حاضر کرنا. ختم نبوت حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک حضور اللہ کے آخری نبی ہے، بولیے سارے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے. دوسرا جملہ ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہیں. یہ نہیں بولنا کوئی نبی نہیں ہے، نہیں نہیں یہ نہیں کہنا. ہاں کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ بنیادی تعلیم میں جب آپ کنسپٹ کلیئر کریں گے نا اپنا، تو آگے جا کے اپنی زندگی میں جب کوئی مرضی مربی آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو چھیڑخانی کرے تو آپ تنگ نہیں ہوں گے، ورنہ مایوسی آئے گی. اگر آپ نے یہ تعلیم یاد کر لی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی مبلغ جو ہے مربی اس کا سوال آ جائے گا، اچھا تو آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے کیا خیال ہے، وہ آئیں گے کہ نہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیں گے. آئیں گے نا، حدیث میں وعدہ ہے پورے کا، اور وہ آئیں گے. قرآن میں بھی اس کی ذکر ہے، آئیں گے. مثال نہیں ہوا ان کا، پھانسی نہیں لگے، قتل نہیں ہوئے، وہ آئیں گے. تو جب وہ آئیں گے تو قادیانی دوسرا سوال کر کے آپ کو پریشان کر دے گا. وہ کہے گا اچھا آئیں گے تو یہ بتاؤ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں؟ میں یہاں ٹیسٹ نہیں لوں گا، پیپر یہاں پہ کوئی مقصود نہیں ہے لینا، لیکن بات سمجھانا مقصود ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے بعد اللہ تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ نبی سچے کی نبوت کا انکار کفر ہے. اور اگر آپ نے کہا یہ جو بنتا ہے جواب کہ وہ
نبی ہوں گے تو قادیانی پھٹ جائے گا، منہ کھول کے کہے گا ابھی تو آپ نے عقیدہ بیان کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہیں تو آئیں گے تو پھر ختم نبوت پہ تو اعتراض آ جائے گا، تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ تعریف یہ کریں گے نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو قادیانی مربی لاکھ جتن کر لے تاکہ مرزا قادیانی خود قبر سے جہنم سے نکل آئے تو وہ حیات وہ نزول مسیح کو ختم نبوت کے منافی نہیں کیا کر سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا پہلے ہوئے ہیں، وہ تو امت کا شرف پانے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، خطیب اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ سے عرض کروں گا کہ آپ مائک سے نعرہ نہیں لگانا، یہ ہوتا ہے سانس لینے والا نعرہ۔ میں آپ کا کرنٹ دیکھوں گا کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے تو ذہن سے نعرہ آنا چاہیے اور بغیر مائک کے، اور آپ کا ہی نعرہ مجھے بتائے گا کہ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ تو میرے بزرگ ہیں، میرے میزبان اور مہربان اور محبت کرنے والے، لیکن میں بات آپ کو جب تک سمجھ نہ آئے بلا مبالغہ نعرہ نہ لگانا، اور نعرہ شریعہ بھی نہ لگانا کہ میری کوئی عزت ہے، نعرہ شریعہ لگانا کہ یہاں کہیں چھپا ہوا اگر کوئی قادیانیوں کا کوئی ڈاؤٹ آیا بیٹھا ہے، اس کو پتا چل گیا اعلان سن کے کہ بیان ختم نبوت پر ہونے والا ہے، تو کہیں کو رپورٹنگ کے لیے آیا ہے تو اس کو پتا چل جائے جامعہ فریدیہ میں کوئی سونے والے طالب علم مجلس میں نہیں آئے تھے بلکہ غیرت ختم نبوت میں بیدار مرد بیٹھے تھے۔ آگے بات بڑھے گی تو آپ کو موقع ملے گا اپنے جذبات کے اظہار کا، ابھی تھوڑا سا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، پیدا۔ اب جب یہ تعریف کریں گے تو قادیانی مرزئی مربی کی ماں مر جائے گی، وہ ظہور نزول عیسیٰ کو ختم نبوت کے منافی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پیدا پہلے ہوئے، تشریف بعد میں لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں لا سکتا۔ دو باتیں۔ تیسرا جملہ، حضور علیہ السلام کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے گا، پیارے بچوں سے کہوں گا توجہ کریں، تیسرا جملہ کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے، منصب نبوت ان کے پاس ہوگا، وہ نبی ہوں گے، وہ رسول ہوں گے، لیکن دعویٰ نبوت اور رسالت نہیں کریں گے، نہ انجیل کی تعلیم دیں گے، نہ شریعت عیسوی پر عمل کریں گے، بلکہ آ کر زمین میں پہلی نماز دمشق کی جامع مسجد میں حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے بیٹے جناب سیدنا محمد مہدی کے پیچھے پڑھ کر امن دنیا کو بتائیں گے، لوگوں میں ہوں نبی، ہوں رسول، لیکن حضور کی آل کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیا میں نبوت کا اعلان کرنے نہیں، امت محمدیہ کا اعزاز پانے آ رہا ہوں۔ دعا کی توجہ کرنا اگلی بات۔ تیسرا جملہ، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، تیسرا جملہ آگے ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جہنمی ہے۔ جو حضور کے بعد دعویٰ کرے کسی بھی معنی میں، سننا میری طرف، پھر حاضر کر ذرا، کسی بھی معنی میں، ظلی نبی، بروزی نبی، تشریح نبی، غیر تشریح نبی، مثل مسیح، عین مسیح، اور مثل بر مسیح، اور مسیحت عیسیٰ، اور نعوذ باللہ
नाउज़ बिल्लाह। और ऐन मोहम्मद रसूलुल्लाह जितने भी दावे किए वो सारे के सारे खुले कुफर हैं। मिर्जा कादियानी जिस अंदाज में भी नबूवत का या कोई भी फर्द उम्मत मुसलमान में से, उम्मत इजाजत में से, उम्मत दावत में से हो या उम्मत इजाजत में से हो, जो नबूवत के साथ किसी तौर भी दावा करे वो शख्स काफिर है, जहन्नमी है और पक्का दारा इस्लाम से खारिज है। बात समझ आ गई? बात को आगे लेके चलो, बच्चों से आगे बढ़े, जवानों की बारगाह में आ जाओ। अच्छा, बच्चों के लिए 2 जुमले रह गए, बच्चों के लिए मैं दोहरा दूं। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, बेशक हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। बोल ले बच्चे, बोल ले। सलाम करता हूँ बच्चों को। आज मेरी तकरीर में हमेशा बच्चे चीफ गेस्ट होते हैं, बच्चे मेरा मुखातिब होते हैं, क्योंकि ये मेरा कल है, ये मेरा कल है, ये मेरा मुस्तकबिल है, मेरी नस्ल नौ की उम्मीद है। इसलिए बच्चे मेरे स्पीच का मरकजी ख्याल होते हैं और सारे बच्चे ना तवज्जो करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, हुजूर अल्लाह के आखिरी, हुजूर के बाद कोई नबी, माशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हुजूर के बाद जो दावा नबूवत करे वो और इसके दरमियान मैंने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो तशरीफ लाएंगे, नबी होंगे, रसूल होंगे, लेकिन दावा नबूवत है उम्मत बन कराएंगे और कुरान की तालीम देंगे, शरीयत मुहम्मदिया का पैगाम देंगे, अपनी नबूवत और अपना कलमा नहीं चलाएंगे, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलमा लोगों को बताएंगे। 3 जुमले हैं, अभी चौथा सुनाने लगो बच्चों, ध्यान हाजिर करना। इस अहद का गुज़श्ता सदी का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम मकानी, ये इंडिया गुरदासपुर के करीब तहसील पटियाला का एक गांव है कादियान, वहाँ 1831 32 33 34 35 36 37 38 39 9 साल पहले ही होता रहा। आज उसकी सर्जरी का मूड नहीं है, आज मैं बेसिक कुछ चीजें पेश करना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम आया तो इंशाल्लाह उसकी सर्जरी वगैरह करेंगे, एक एक पार्ट पर डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे कि उसका सर से लेकर पाँव तक क्या हाल है, और साबित करेंगे कि वो हलाली नहीं था, अपनी रिसर्च से साबित करेंगे और उसके एक बात पे फिर वो करेंगे, उसमें हकायक के दूसरे पहलू भी आएंगे। लेकिन अभी जो बात है वो सिंपल, मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, रसालत का दावा किया, बल्कि उसने खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा बाप होने का दावा किया। ये मैं पन्ने से बात नहीं कर रहा, ये मेरे पास किताब है, तो बच्चों ये तज़किरा नामी किताब, ये कादियान से छपने वाली, जिसको, और मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, चलिए इस किताब को आपने देख लिया है, मिर्ज़ाइयों का कुरान, जिसको वो कुरान समझते हैं, वो ये तज़किरा नहीं। इसमें मैं बात बच्चों को जुमला सुना रहा हूं तो मैं बड़ों की तरफ आ रहा हूं, और ये बात मैं अगले हिस्से में करना चाहूंगा। इस किताब के अंदर, तज़किरा नामी किताब के अंदर, मिर्जा कादियानी ने खुद को खुदा का बाप लिखा है। ये मैं हवाला, अगर कैमरा मैन इसको रिकॉर्ड करवा सके तो इस किताब के अंदर मिर्जा कादियानी ने जो कुफर बका है, बड़ी तफसील से है इसकी झूठी और मन गढ़ंत वही, वो शुरू होती है जनाब इसके पेज नंबर 538 पे 1906 का इल्हाम मिर्जा नोट करता है और कहता है, या अहमद मुबारक अल्लाह फीका नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़्ल कुफर कुफर नवाशत। मिर्जा बकवास करता है कि खुदा ने मुझे वही की, ऐ मिर्जा हमने तुझ में बरकत रख दी है, और यहाँ से वो अपनी वही झूठी वही का आगाज करते हुए, ये कोई 10 12 15 सफ़े हैं, ये बयान करते करते ना यहाँ उसने दावा किया है कि खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने कहा, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन मज़हरिल हक़ कान अल्लाहु नज़्ज़ला मिनस समा नक़्ल कुफर कुफर नवाशत। बकवास करता है, मिर्जा कहता है खुदा ने मुझे बशारत दी, ऐ मिर्जा हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जो तेरे घर में पैदा होगा, और वो जो तेरे घर में लड़का पैदा होगा ना, कान अल्लाहु नज़्ज़ला मिनस समा, गोया आसमानों से अल्लाह उतरेगा। मिर्जा कादियानी ने खुदा के बाप होने का दावा किया। इससे पिछले समय पर मिर्जा कादियानी ने खुद को कहा कि खुदा ने मुझे कहा, अंत मिन्नी बमंज़लत वलदी, तू मुझसे मेरे बेटे की माने है। और रूहानी खज़ाइन के 15 जिल्द 13 सफ़ा 103 पे मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुदा हूँ, और मैंने यकीन किया
لیا کہ میں ہی خدا ہوں. خدا کا باپ، خدا کا بیٹا، خدا کا خود خدا ہونے کا دعویٰ. اور نبوت کے تو سارے دعوے اس کے معروف ہے. اس نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اور عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا. یہ روحانی قدیم جلد 18 میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس کی صفحہ نمبر 207 اور جو اس کے اندر کتاب ہے وہ غلطی کا ازالہ ہے. یہ اس کی مکمل کتابوں کی ہے کہ وہ سیریل بنائی گئی ہے. ڈاکٹر شمس جلال الدین شمس ملعون نے اس نے یہ اس کو بنایا، لیکن اس کی اصل کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس کے صفحہ 2 روحانی قدیم جلد 18 کے صفحہ نمبر 207 پہ مرزا قادیانی نے ظلم کی انتہا کر دی اور دانشوران ملت کہاں کھو گئے. اور آج کا چیف جسٹس نے بلکہ چیف جسٹس اپنی عدلیہ کی کرسی کو بے توقیر کرتے ہوئے اور عدلیہ کے قلم کو بے توقیر کرتے ہوئے کس منہ سے قادیانیوں کو ان کی تبلیغی تشہیری اور ان کے ساتھ کی اجازت دینے کی ضرورت کر رہا ہے. اور یہ ضرورت دے گا سپریم کورٹ کی فل بیک ججمنٹ ظہیر الدین ورسز اسٹیٹ کے اندر یہ فل بیک ججمنٹ ہے. اس کے اندر لکھا ہے اگر قادیانیوں کو کلمہ کا بیج لگانے کی عام اجازت دے دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی، خون ریزی ہوگی اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت کر نہیں سکتا. میں حوالہ دینے لگا ہوں. یہ حوالہ سپریم کورٹ میں دیا گیا، یہ حوالہ ہائی کورٹ کی جملہ عدالتوں میں پیش کیا گیا، یہ حوالہ سیکرٹ کورٹ میں دیا گیا، یہ حوالہ 7 ستمبر 1974 کی ہونے والی کلاس میں یہ بات ریکارڈ کے طور پر موجود ہے. یہ دیا گیا. یہ مقدمہ مرزیہ بہاولپور میں 7 فروری 1935 کو ہونے والا وہ پہلا عدالتی فیصلہ جو ہوا تھا ختم نبوت کے حق میں، اس کے اندر بھی یہ کوٹ کیا گیا. اور یہ میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب بتائیے گا کہ اس کے بعد بھی مرزیوں کو اور تشہیر کی، تبلیغ کی، پرنٹنگ کی اور اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ امت برداشت کر سکتی ہے؟ تو کیا ہے؟ سننا ذرا، ٹھنڈے دل سے سننا. دائیں بائیں لوگ توجہ ہو. مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی حکایت ہے. یہاں سینکڑوں حفاظ ہوں گے، اسٹیج پہ بیٹھے حفاظ ہوں گے. میں حافظ نہیں ہوں لیکن قرآن کا طالب علم ضرور ہوں. قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیتوں میں سے آخری آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. قرآن پاک کی معروف آیت ہے جس میں حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی دیا گیا اور حضور کے جمیع صحابہ کی شان بیان کی گئی. یہ آیت چرا کے نہیں مرزا قادیانی ڈیٹ بھی لکھتا ہے اور صفحہ بھی لکھتا ہے. کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ لکھ کے نا نیچے ترجمے میں کہتا ہے توجہ بہار، توجہ توجہ. میں کس منہ سے بیان کروں اور فقط اس لیے کر رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے بات، شاید تیری سوئی ہوئی خوابیدہ فکر جاگ جائے، شاید تجھے ختم نبوت کی حساسیت اور فتنہ قادیانیت کی جو بے باکیاں اور گستاخیاں ہیں ان کا شاید تجھے ادراک ہو جائے. دل نہیں کرتا، دل زخم ہے، بوجھ ہے، لیکن نقل کفر نواشد. یہ آیت لکھ کے نا مرزا قادیانی نیچے کہتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے اور خدا نے مجھے وحی کی اور اس وحی میں خدا نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے. یہ وجہ ہے کہ قادیانی کا کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ لفظ محمد سے مراد مدینے والا محمد نہیں، وہ قادیان والا مرزا مراد ہے. میں اس کی تفصیل میں اور بھی حوالے پیش کر سکتا ہوں لیکن یہاں سمجھانے کی بنیادی بات ہے کلمۃ الفصل دا ریویو آف ریلیجنز مرزا بشیر الدین مامور کی کتاب ہے، مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے. یہ مرزے کے 2 بیٹے ہم نام تھے بشیر الدین مامور اور مرزا بشیر احمد ایم اے. یہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے کتاب لکھی ہے، یہ منتھلی ریویو ہے کلمۃ الفصل کے نام سے. یہ انگلش نیم اس کا دا ریویو آف ریلیجنز ہے. اس کے اندر ایک مرزائی نے سوال کیا تھا کہ خلیفہ صاحب جب ہم کے بڑا لاجیکلی کوشچن ہے اس کا، بڑا دن حاضر کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دھوکہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کتنی بڑی چیٹنگ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، امت مسلمہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور جج صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ اور اس کے ناکلی میں کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی بات تو بعد میں کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کے اپنے لٹریچر سے یہ بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. جامعہ افریقیہ کے فورم سے سن اور میڈیا اس بات کو آگے آواز پہنچائے، میری سوشل میڈیا والے کتنے وہ اس آواز کو پہنچائیں کہ مرزا قادیانی نے خود کو محمد اور رسول لکھا، کہا کہ میں محمد ہوں، میں رسول ہوں اور اس وحی سے مراد میں ہوں.
مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد سے سوال کیا کہ جناب ہر نبی نیا آتا ہے تو کلمہ نیا بنتا ہے، رسول نیا کلمہ نیا، تو ہم نے کلمہ پرانا پڑھا ہے، رسول نیا مانتے ہیں۔ میں ناظر کرے میں رک گیا ہوں۔ بالکل بالکل اور یہ باتیں دل میں جگہ دینا، شاید کہ پھر ملاقات ہونا ہو، پیغام میں لے جانا، درد دل سے ایک صدا لگا رہا ہوں۔ مرزا کے بیٹے مرزا بشیر احمد میں بڑی فکر کی باتیں میں اتر گیا ہوں، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ حضرت یہی ہے، اگر محسوس نہ کریں میدان یار میں تنگی نہ آئے، اگر درد محسوس کریں تو تھوڑی دیر رک کے بات کو سماعت کر لیں۔ اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں میں درد دل سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں سننے والی ہیں، انعام اگر دینا تو اس کے بعد جب میں اگلی بات کروں گا تب آپ کو موقع ہوگا، لیکن اب جو درد ہے نا اس درد کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ مرزا بشیر احمد میں سے جب مرزائی نے سوال کیا کہ کلمہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرانا پڑھ رہے ہیں اور نبی رسول نیا مان رہے ہیں، تو سوال اس کا ٹھیک تھا نا۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے تو کلمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم رسول ہے تو کلمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام رسول ہے تو کلمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے تو کلمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ، اور جناب آپ ہمارے آقا جب اگر ہوئے تو کلمہ کیا بنا لا الہ الا اللہ رسول نیا آیا تو کلمہ نیا۔ سوال اس کا بڑا لوجک پر مبنی، کہتا ہے رسول ہم نیا مانتے ہیں، نبی نیا مانتے ہیں، کلمہ پرانا پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا؟ پورے صفحے کا جواب مرزا بشیر احمد نے دیا، پورا صفحے کی بات کروں تو آپ کے ذہن سے وہ بھول جائے گا، ایک ہی لائن جو اسی مقصد کی رزلٹ ہے اس کا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، لے جانا اور بات سمجھ جانا۔ یہ بات سیکشن عدلیہ سے لے کر سپریم اور شریعہ کورٹ تک اور نیشنل اسمبلی کے اندر اسی بات پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، اسی عقدے کو کھولا گیا، بار بار اسی پہ بات کی گئی، وہ میں بات سادہ انداز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہا کہ کلمہ پرانا چلے گا، رسول نیا مانیں گے، وجہ یہ ہے کہ یہ رسول کوئی نیا نہیں آیا۔ میں شاید کس لفظوں سے سمجھاؤں، پہلے جتنے جھوٹے مدعی نبوت ہوئے ہیں نا انہوں نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہاں دعوے کی اساسیت اور ہے، سننا ذرا، وہ کہتا ہے کہ رسول نیا نہیں ہے، کلمہ پرانے پڑھیں گے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھیں گے تو اس سے مراد مرزا غلام احمد نہیں لیں گے، نہ محمد رسول اللہ نہیں لیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ کی جگہ مرزا غلام احمد لیں گے۔ کیوں کہ یہ حضور کا ذیل بن کر دوبارہ آ چکا ہے اور یہی محمد مدنی محمد قدری آ گیا ہے، لہذا کلمہ وہی چلے گا، لیکن جب لفظ محمد ہے وہاں سے مراد مرزا قادیانی لیا جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور یہی ججمنٹ سپریم کورٹ کے اندر یہ مثال دی گئی اور میں وہی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہاں ایک بندے نے بت رکھا ہوا ہے، لکڑی کا، پتھر کا، لوہے کا، اور سجدہ اس کو کرتا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ بت لیتا ہے اور سجدہ بھی بت کو کرتا ہے اور اپنا اللہ بھی اس کو مانتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اب مجھے آپ سادے بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، دانشور بھی ہو، مجھے بتائیے گا کہ وہ زبان پر لا الہ الا اللہ بھی پڑھے لیکن اللہ اس بت کو سمجھے اور سجدہ اس بت کو کرے، بتاؤ لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ بندہ موحد ہے یا مشرک؟
جو پڑھ کر کلمہ بھی اللہ بت کو سمجھے وہ مشرک ہے، تو سن لو جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر محمد سے مراد مدینے والے کی جگہ قادیان کی گواشتے کو مانے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے کہ کافر؟ مرزا کو نبی مانے، محمد مانے، وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہے یا کافر؟ سارے ایک بار بولے ذرا زور لگا کے کافر۔ کیوں؟ کہ اس نے محمد سے مراد مدینے والے کو ماننا ہی چاہیے۔ اور یہ حوالہ اس کا مرزے کا اپنا اور مرزے کی کتاب، مرزے کے بیٹے بشیر احمد کی M.A جو اس نے لکھی ہے علمت الفضل، اس کا حوالہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے بات کا اگلا حصہ شروع کرنے لگا۔ مرزا غلام قادیانی دعوی نبوت رسالت دعویٰ خدائی کیا، شریعت کی روز سے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور یہ بچوں تک تو بات ہوگی، درمیان میں بڑوں کی بھی میں نے سما خراشی کر لی ہے بغیر بتائے ہوئے۔ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو دعوی نبوت کرے کسی بھی معنی میں، وہ کون ہے؟ چھوٹا لفظ بولا، آہستہ بولا ہے، مسئلہ بڑا ہے، بولتے آہستہ ہے۔ اور یہی مسئلہ ہمارے سنیوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ہم بولتے رہتے، مسلسل بولتے رہتے 74 کے بعد آج تک، تو یہ فتنہ سر نہ اٹھاتا۔ 74 کے بعد وہ جاگ گئے، ہم ذرا ڈھیلے پڑ گئے، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا دیکھ لیا۔ پھر ہمیں فیض آباد کا دھرنا امت کو دینا پڑا، اور پاکستان پورا جام کرنا پڑا، اور پھر حکمرانوں کو بتانا پڑا کہ ختم نبوت پہ امت سودا کر سکتی نہیں۔ اور آج بھی پھر معاملہ آ گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کو اجازت دے، بتائیں جو بندہ مرزائی کلمہ یہاں پر لگائے اور کلمے سے مراد وہ مرزا قادیانی مراد لے، اس کو کلمہ پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ نہیں۔ بولو نہیں سکتے ہو؟ نہیں۔ آگے بڑھے بات۔ مرزا قادیانی کافر، مرزے کے ماننے والے، مرزے کے ماننے والے بولیے، مرزے کے ماننے والے، مرزے کے ماننے والے۔ اچھا یہاں پر نا 2-3 جملے اور ہیں جو بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ میری کہنے کی گفتگو کا حاصل ہوتا اگر آپ بڑے دن حاضر ہیں۔ یہاں کچھ دانش خور ہوتے ہیں اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، نام کے پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے بنیاد پرست ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نرمی گرمی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بھائی ٹھیک ہے کافر ہے، مان لیا کافر ہے، بس ٹھیک ہے وہ چلا گیا جہنم میں، اب اس کو کافر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طبقہ پہلے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تمہیں کوئی گارنٹی ہے؟ میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ نہیں آج اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ بھی جو نہ بولے نا تو کیسے مار بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، بڑی بات۔ میری بات جاننے کی اس کو جو انڈرسٹینڈ کرنا تھا وہ کر گئے، انہوں نے ذات بھی دے دی۔ اعلیٰ حضرت خاتمِ بریلوی رحمت جو ہے نا، 7 صدی پہلے ان 3 سوالوں کا جواب جو آج کا دانشور طبقہ یونیورسٹی، کالجز اور آفسز میں بیٹھ کے کر رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب مر گیا، کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو، ممکن ہے وہ کافر ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے آپ جلسے کرتے پھرتے ہیں، ختم نبوت کی کانفرنسیں کوٹ چھپواتے ہیں، لٹریچر چھپواتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں اور یہ بات ثابت کراتے ہیں مرزا کافر ہے، کافر ہے، کہو کافر ہے، تو یہ ضرورت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں۔ احمد رضا خان نے فرمایا لو سنو، جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ بڑوں سے آگے چلوں گا، تھوڑی دیر آئے میرے ساتھ۔ آگے ایک اور طبقہ ہے جو کہتے ہیں اچھا کافر ہے، کہنا کیا ضروری ہے؟ کیا تقریروں میں کہتے پھروں ضروری ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت سیدی احمد رضا خان نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا جس کا کفر واضح ہو چکا ہو اور اس کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اس کو کافر کہا جائے۔ اب جو مرزے کو ان کے کفری عقائد جانتے ہوئے بھی کافر نہ کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو کہتے ہیں جی جب ہمارا تو اس میں اللہ کا توفیق سے مکین گنبد خضرا کی نظر رحمت سے میرا کوئی کمال نہیں، میں تو بے حیثیت سا انسان ہوں، یہ مدینے والے کا کرم ہے۔ 20 سال زندگی کے اسی میدان میں ہوئے
اور ہم نے بڑے بڑے تلخ تجربے دیکھے. کلمہ پڑھنے والے نمازی بعض ایسے ہوتے ہیں جب مرزئی سے کسی مسلمان کا دینی مسئلے پر اختلاف ہو اور بات تھانے کچہروں تک چلا جائے نا, کچہریوں تک, تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں اکثر کہ جملہ سننے کو آپ کو ملا وہ یہ بیچارے کہنے کی انہیں, یہ بیچارے کہتے کی انہیں کیوں انہوں نے پیچھے لگے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب سوا صدی پہلے دے دیا. فرمایا کہ مرزئیوں سے معاشرتی بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جو کلمہ پڑھنے والا مرزئیوں کو مظلوم کہے وہ بھی کافر ہے. اللہ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا. یہ پڑھو تک ہے کہ مرزئی بھی کافر, مرزئی کا ماننے والا بھی. یہاں سے بات آ کے پورشن تھوڑا سا چینج کریں. بڑوں کی بارگاہ میں بزرگوں کی جو کام کرنے والے جوان ہیں ان کے لیے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. بھائی عقیدہ ختم نبوت کا میں نے صرف تعارف ابھی پیش کیا ہے. اس کے دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید کی 100 آیات ہیں, 210 حدیث ہیں, اس سے بھی زائد ذخیرہ حدیث ہے. امت کا اجماع قطعی ہے, بلکہ قطعی نہیں ہے, یہ جماع بالسیف ہے. یہ علماء جانتے جماع بالسیف تلوار سے ختم نبوت کا جمع کیا, یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر جمع جان دے کر اور جان لے کر کیا گیا ہے. رنگ یمامہ اس کا عملی ثبوت ہے. 1250 صحابہ ارے زمین پر کٹے ہوئے اس کا ثبوت ہے. ارے 25,000 مسلمی فوج کے کفار کا وہ زمین بوس ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی جمع بالسیف ہے. یہ میدان جہاد میں اجماع صحابہ نے کر کے امت کو بتا دیا کہ اس میں ذرے کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی ڈبیٹ, کوئی مکان باقی نہیں. بات آگے اور اس کی احساس وہ دنیا دینا چاہتا ہے. جو لوگ ابھی تک میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا معذرت کے ساتھ زندگیاں گزار دی انہوں نے, ختم نبوت کا اعلان ہی نہیں. حضرت جی 2 باتیں چھوٹے سے صرف اپنے ان لوگوں کا میں ذرا ارتاش پیدا کرنا چاہتا ہوں ان کے دل و دماغ میں, جو ایک کہتے ہیں نا وہ کھڑے پانی میں پتھر پھینکنے لگا, کہاں تک ارتاش جاتا ہے. 2 باتیں ہیں. لوگوں نے ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, دین نہیں ہے. 70 سال نمازیں پڑھتے گزر گئے, جمعے پڑھتے گزر گئے اور نمازیں تہجدیں سارا کچھ کرتے, ختم نبوت کا ادراک نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں, نبوت کا ادراک نہیں؟ جی نہیں, کیسے نہیں. یہ خوشاب ضلع سنا ہے نام؟ جی بہت دور نہیں ہے, پاکستان میں, بیرون ملک نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہے. اور یہ سرگودا سے بالکل آگے ہے. سرگودا ڈویژن کا ضلع ہے خوشاب. خوشاب کی تحصیل ہے نورپور تھل. نورپور تھل کی یونین کونسل ہے راہداری, اور راہداری کا گاؤں ہے پیلو گیس. میں نے پورا ایڈریس دے دیا, جا کے آپ اس بات کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. پیلو گیس میں قادیانیوں کی تعداد مسلمانوں سے بکثرت زیادہ تھی. آج سے 4 سال پہلے کی یہ بات کرنے لگا. تو وہاں پہ ہمارے صوبائی صدر تحریک کے عرفان بٹ صاحب گئے, کسی نے دعوت دی. وہاں پہ رات جبیٹ ہوئی, اذان فجر سے پہلے 3 مربی مرزئی جوتے چھوڑ گئے, اور جو 12 قادیانی تھے اور جماعت کا جو خزانچی قادیانی تھا امیر خزانہ, وہ اپنی فیملی سمیت 12 بندوں نے اسی رات لعنت بھیجی اور کلمہ پڑھ لیا. 3 ماہ کے اندر 80 قادیانیوں نے مرزے پر لعنت بھیجی اور مسلمان ہو گئے. لیکن یہ تو خبر ہے, بات آگے ہے, تو خوشی کی خبر ہے نا, بات آگے. جب 1-2 ماہ گزرے تو وہاں جمعہ کے موضوعی ختم نبوت رکھا, جیسے آج پروگرام تو درس دستار فضیلت کا ہے یا دیگر پروگرام ہے اس کا, یا جیسے آج ختم نبوت کا پروگرام, وہ اس گاؤں میں یہاں پہ ماشاء اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں 24 گھنٹے ہوتی ہیں. میں نے صرف 17 بات کی. اس گاؤں میں پہلا جلسہ ختم نبوت تھا. حضرت جی دل کام اٹھتا ہے جب بھی میں یہ واقعہ کوٹ کرتا ہوں. جمعے پر فلیکسز بنائی گئی اور فلیکسز کے اوپر لکھا گیا ختم نبوت, اور مقرر کا نام لکھا گیا نعت خان جو بھی باقی شروع, اور وہ گلی کے موڑ پر نوجوان اس کو لگا رہے ہیں. 70 سال کا بابا لاٹھی کے سہارے آ رہا ہے اور آ کر گزرتا پوچھتا ہے کروئے کی لاندے پہ ہو. اس جملے پہ نا حساسیت ہے, میں
ڈسکرائب نہیں کر سکوں گا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس اس طرح کے لفظ ہیں کہ نہیں، اس کی حساسیت سینسٹیوٹی وہ بیان کیسے ہی نہ کر سکوں، جس کو جتنی سمجھ آئے لے جائے۔ بابے نے پوچھا ایز اٹ از ورڈ دونوں کے مکالمے کے سنا رہا ہوں، پتروئے کی لاندے پہ ہو بابا فلیکس لاندے پہ ہو، پتروئے کادے فلیکس لاندے پہ ہو۔ اب یہ بھی سمجھیے گا کہ 70 سال کا بابا نمازیں روزے شب برات عید اضحیٰ فطر اور رمضان ساری 70 سال میں عبادتیں کر رہا ہے، جمعے پڑھ رہا ہے، نمازیں آ رہا ہے، 70 سال کی عمر میں مسلمان ہے، اور وہ سوال کیا کر رہا ہے پتروئے کی لاندے پہ ہو فلیکس۔ دوسرا سوال کادے فلیکس نے بابا ختم نبوت دے فلیکس نے، بابا کو کی جواب ملے یہ سامحہ ہے، سامحہ شاید تو اس کو محسوس کر سکے، پتروئے کادے اشتہار نے ختم نبوت ہے، بابا کہتا ہو پتروئے کیڑے نبی دا ختم دوان لگے جی اللہ 70 سال کلمہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، تو کہتا ہے کیڑے نبی دا ختم دوان لگے، اس کا مطلب اس نے ختم نبوت عقیدے کا لفظ زندگی میں نہیں سنا، اس ممبروں میں آپ کا کیا فائدہ ہے، اس مسجد کی کیا عظمت ہوگی جس میں ختم نبوت کی بات زندگی کی تھی، اس بابے کو یہ پتہ ہی نہیں۔ اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ دروس والے علماء اس بات کو جانتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی کتابیں، علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کی تعریف نہیں جانتا، ختم نبوت کے بارے میں اسے علم نہیں کہ ختم نبوت کیا عقیدہ ہے، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا جاننا اتنا فرض ہے کہ کفر اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، جیسے عقیدہ توحید عقیدہ قدر۔ آگے ایک اور واقعہ سنیے تو میں اپنی بات کو تیسرے حصہ بیان کروں گا۔ یہ حضرت شیخو پورہ لاہور کے قریب پہلا ضلع اس کا شیخو پورہ آتا ہے، شیخو پورہ سے فیصل آباد روڈ پہ آئے نا تو بھکی سٹاپ آتا ہے، بھکی کے ساتھ بالکل لیفٹ سائڈ میں ادھر سے آتے ہوئے 4 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے آمبا کالیا، یہ 2 علیحدہ گاؤں ہیں لیکن جڑواں ہیں، آمبا اور کالیا۔ وہاں پہ پچھلے تقریباً کوئی 3-4 سال یہ بھی عرصہ 3 سال کا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہوں، درد کی دکان میں نے کھول دی ہے، نہیں معلوم سودا کون کہنے لگا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس کی احساسیت سمجھنا میرے بھائی، اگرچہ لب شیری نہیں، آواز سوز نہیں، الفاظ میں کوئی گھن گھرت نہیں، سانس میں کوئی تاثر نہیں، تاثیر نہیں، زبان میں ٹوٹے پھوٹے صحیح، لیکن لے جانا نکلے گی چٹانوں سے میرے فکر کی نہریں، میں لفظ کے پیشے سے انہیں کاٹ رہا ہوں، باقر مجھے داد و سکون کی نہیں پرواہ، میں شہر خاموشاں میں ہوں اور نغمہ سرا ہوں۔ لے جائیے گا یہ بات، امبا کالیا میں 3-4 سال پہلے حضرت گاؤں کی ایک ہی مسجد تھی، اس ایک مسجد میں ذمہ داری سے کہوں گا آپ کے لیے بزرگوں کے لیے کا تجربہ مشاہدہ زندگی مجھ سے کہیں ہے، اپنے ہم اثروں کی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے ہم عمروں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے زندگی میں ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا جو میں بتانے لگا ہوں۔ مسجد ایک ہے گاؤں میں، آذان ہوتی ہے، مسلمان نے اذان پڑھ دی، مسلمان آ گئے چند، مصلی اٹھایا، امام صاحب نے جماعت کرائی، جماعت ختم، مصلی ادھر رکھا، ایک اور مصلی اٹھایا اور وہ قادیانی آ گئے، انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، اسی اذان کی تائید میں اسی مسجد میں مصلی بچھا کر مسلمانوں کی موجودگی میں جماعت اپنی کر دی۔ ظہر کا وقت آیا، مرزائی پہلے آ گیا، اس نے اللہ اذان کہہ دی اور انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، نماز ظہر پڑھی، مسلمان 5 منٹ تاخیر میں آئے، نماز کا انتظار کرنے لگے، ہو جائے تو پڑھے، ان کی ہو گئی، مصلی مولوی صاحب نے بچھایا، اپنی جماعت کرائی، چلے گئے، ظہر عصر مغرب عشاء، جمعہ آ گیا، جمعے پہ کیا کہا قادیانیوں نے، جمعہ ہم پڑھیں گے، مسلمان کیا ہوا، جلدی بسترا اٹھایا، ساتھ والے گاؤں میں جا کے جمعہ پڑھ کے آ گئے، اثر پھر اسی مسجد میں۔ دنیا میں 2 مسلمان، ایک مسلمان اور کافر کا کبھی ایک مسجد میں دیکھا ہے؟
یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. یہ 3 سال 3.5 سال پہلے کی بات ہے. امبا کالیہ میں فکر کے اعتکاف میں ذرا بیٹھ جانا میرے ساتھ, ذرا اپنے ذہن کو تھوڑی دیر روکیے گا پلیز, ذہن حاضر کیجیے گا. وہاں پہ حضرت جی جب ہم گئے, ہماری ٹیم کے یوتھ کے جوان گئے تو وہاں جا کے بات کی تو مسلمانوں نے پتا کیا کہا, کچھ چپ کر رہے تھی اتنے لڑائی پان آ گئے, ساڈا بڑا چنگا لنگ رہے نہ سانو کچھ کہتے ہیں نہ سانو کچھ کہتے ہیں, تھی لڑائی پان آئے ہو, ایتھے فتنہ پان آئے ہو. کسی نمازی نے بات نہیں سنی. ایک رحمانیوں کا کوئی نیارہ تھا جسے نفرت میں لوگ کہتے ہیں, نوجوان نے کہا مجھے بات سمجھاؤ. اسے بات سمجھائی, اس نے کہا میں بات سمجھ گیا ہوں, میری ویلی میں آ جاؤ. کسی ڈیرے میں چودھریوں کی ساری زمینیں لینڈ لارڈ ڈیرے بڑے, کوئی جگہ نہیں, مسلمانوں کے بھی ڈیرے مرزیوں کے بھی ڈیرے, جگہ نہیں, کو بٹھانا پسند نہیں کرتا. ایک رحمانیوں کے جوان نے کہا میرے حوالے آ جاؤ. وہ اپنی ویلی میں گیا. یقین کریں حضرت جی ادھر وہ جانور بندے ہوئے, ادھر پلاسٹک کی وہ جو ہے نا وہ دھری ہے, اور اس کے اوپر بیان کرنے والے نے بیان کیا. 20 سے 15 لوگ آئے, انہیں مسئلہ سمجھایا. بات چلتی چلتی 1.5 سال کی خفیہ جدوجہد کے بعد پھر اپلیکیشن کے لیے بندہ تیار ہوا. اپلیکیشن ہوئی, ڈی پی او انتظامیہ سے ملے, اور 3 سال کے بعد وہ مسجد مرزیوں سے واگزار کروا لی گئی, اور وہاں سے مرزیوں کو کک آؤٹ کیا گیا, اور وہاں پہ ختم نبوت کی کانفرنس ہو گیا. اور پھر حضرت جی وہ کیا جو میرے ادارہ کے سیکرٹری جنرل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, کیا نام تھا وہ میرے صاحب کا, عمیر بن, یہ بالکل مسجد کے سامنے والا مرزائی کا ڈیرا جرمن میں ہوتا ہے, اور اس نے وہ اپنا پورا وہ ٹپا بنایا. 1.5 سال بعد جب وہ واپس آیا اور ڈیبیٹ ہوئی, اور پھر اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا, اور اس کے ڈیرے پہ جہاں ختم نبوت کے نوجوان کو بیٹھنا منع تھا وہاں کانفرنس ہوئی, اور اللہ کے فضل سے اس کی پوری فیملی نے کلمہ پڑھ کر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ دیا. یہ کوئی اپنی بڑھائی بیان کرنا نہیں ہے تحریس نعمت کے طور پر, لیکن بتا جو سینس رہا ہوں نا اس کو میں اجاگر کرنے جا رہا تھا. 90 سال تک, کتنا عرصہ, 90 سال تک اس مسجد کے اندر 2 طبقوں نے 2 وقت میں نماز پڑھی. 90 سال تک انہیں ختم نبوت کا پتہ نہیں. میں درد میں جملہ بولے جا رہا ہوں. فیشن لندن سے چلے, فیشن امریکہ سے چلے, تھرو چینل میڈیا ٹی وی کے ہمیں کالیے تک آ گیا. لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی, گاڑیاں فارچونرز اسپورٹنگ وغیرہ بڑی بڑی اعلیٰ گاڑیاں لے لی, اچھے کپڑے, ڈریسنگ جدید دور کی, سارا کچھ, جین تک کا فیشن اس گاؤں میں آ گیا. میں نے وہاں ایک دردناک ایک بات کہی تھی جو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. میں نے کہا امبا کالیہ والو, لندن سے, امریکہ سے, جرمن سے, اٹلی سے ڈریس چلے, ڈریس کا ہیئر کٹنگ کا سٹائل چلے, تو دنوں میں امبا کالیہ آ جاتا ہے. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, 1450 سال سے دین مدینے سے نکلا تھا, امبا کالیہ میں نہیں پہنچا. امبا کالیہ میں نہیں پہنچا. بات ختم کرتے ہوئے میری گفتگو کے تناظر میں اگرچہ کچھ منٹ تھے, لیکن میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. آخری ہے اس ختم نبوت کا کام کرنا اجر کیا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ صرف اس پہ ایک بات کہنے کی اجازت, اجر کیا ہے میرے بھائی, بس بات ختم ہے. اور وہ اجر یہ ہے کہ اس وقت جو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر جو درود پڑھ رہا ہے نا, جو اصحاب صفہ میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے, جو مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا ہے, اس سے کئی گنا درجہ اس شخص کا ہے جو ختم نبوت کی عبادت کے لیے مرضیوں کے لیے میدان میں نکلا ہوا. زندہ باد, زندہ باد, میں نے کوئی زندہ باد. پڑھ نہیں مارتی, میں اس کو علماء بیٹھے ہیں تائید لینے کے لیے 3 ہی باتیں کروں گا. سنیں میری طرف.
پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ہے کہ حضور علیہ السلام جس کی خواب میں تشریف لائیں وہ حضور ہی ہوتے ہیں. نظر کرے وقت نہیں ہے میرے پاس. حضور ہی ہوتے ہیں. جس امتی کی خواب میں حضور چلوا کر ہو حضور ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا حضور علیہ السلام خواب میں جس کو حکم فرما دیں وہ اسی طرح اس کے لیے حجت ہے جیسے حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو حکم فرمایا. دو باتیں. اور تیسری بات سننا بڑی اہم ہے کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نیکیاں دو سامنے ہو تو چھوٹی نیکی کا حکم نہیں دیتے, بڑی نیکی کا حکم دیتے ہیں. توجہ چاہوں گا, ترک افضل کا حضور حکم نہیں دیتے, افضل کا حکم دیتے ہیں. یہ نبوت کی شان نہیں ہے کہ وہ ترک افضل کا حکم دے. حکم افضل چیز کا دیا جاتا ہے, نبوت کا حکم دیتی ہے تو افضل کا دیتی ہے. تین اصول ذہن میں رکھیں. آپ اسرا ختم نبوت میں کام کی حیثیت کو سمجھ جاؤ. اور میری چھٹی میری حاضری مکمل ہے. لوگوں, پیر مہر علی گولڑی چشتی سلسلے کا شہنشاہ, ارے مامور من الرسول پیر مہر علی گولڑی مدینہ شریف میں 35 سال کی عمر ہے اور درس نظامی کی دستار لے کے اور دین و دنیا کے علم حاصل کر کے ارادہ یہ ہے کہ ساری زندگی مدینہ گزار دوں گا. لیکن ایک دن خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا بیٹا مہر علی تو میرے قدموں میں بیٹھا ہے. اور ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث گزر رہا ہے. کیا جا کے اس کا محاسبہ کر. میری علی شاہ جو ہے وہ حضور کے حکم پر مدینہ چھوڑ کر ارے ہندوستان آ کر مرزے کا مقابلہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ ارے مسجد نبی میں بیٹھتے کہاں تھے؟ ریاض الجنہ میں. درود کہاں پڑھتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں مواقع شریف کے سامنے. اور خواب میں حضور نے حکم دیا جا جا کے اس کا مقابلہ کر میرے علی. اور تیسری بات یہ ہے اگر مدینہ کی نیکی نماز پڑھنے کی 10 لاکھ کا ثواب بڑا ہوتا حضور کبھی نہ مدینے سے بھیجتے. حضور نے جو بھیجا ہے پتہ چل گیا اور ختم نبوت کے لیے مرزیوں کے رات کے لیے گھر سے نکلنا اور مدینہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر آمنہ کے لال کا ہاتھ ہو. یوں ہی نہیں کہا تھا اور یوں ہی نہیں کہا تھا. بڑی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سارے ہاتھ اس نعرے پر سارے ہاتھ بلند کر کے جواب دو. میری حاضری مکمل ہے. نعرہ پھر سے لگا جوانوں والا. زندہ پیر مہر علی گولڑی نے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ تنہا نہیں ہے, اس کی پشت پر آمینہ کے لال کا ہاتھ ہے. سنو جو ختم نبوت کا ایک بابے نے کہا تھا ولی میں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ حضور کا پرسنل باڈی گارڈ ہوتا ہے. اے لوگوں, اے اپنے پیر استاد سے دعائیں لیتے ہو, میں کہتا ہوں تم ختم نبوت کا کام کرو, مدینہ والا مکین گنبد خضرا خود دعا سے نوازے گا. ہاتھیں لگے نا تو کام خراب ہو جاتا. کوئی یار بات کرو صبح دے بنے بھی ہونا آ گئی یار بس حال پہ گیا پتہ چل گیا روحانی پاکستان ان کا ایک جملہ دے کر بات تمام ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا یہ فکری جملہ ہے لوگوں, ذرا میں بھی کھنگالوں گا اپنا, آپ بھی کھنگال لینا. میں بھی اتقاف فکر میں بیٹھ کے کچھ سوچوں گا, آپ بھی کچھ قرید لینا. پیر جماعت علی محدث علی پوری نے فرمایا کہ جو ختم نبوت کے کام میں تحفظ ختم نبوت میں سستی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ نہ پیر ہے نہ مرید ہے بلکہ اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے. اسی دوران میری نظر پڑی میرے استاد گرامی ڈاکٹر محمد رضوان محمود الادری, پروفیسر رفاعی انٹرنیشنل یونیورسٹی آف جلوگر ہوئے. ممنون ہوں دعائیں ساتھ ہیں, اساتذہ بیٹھے ہیں. میں لوگ کو شاہی زیادہ نہیں کروں گا, اتنی سی بات ہے. لوگوں پسینہ آ گیا, مزدوری لینے لگا ہوں.
مزدور ہوں نا حضور کی ختم نبوت کا، مزدوری لینے لگا ہوں، پیسے نہیں، ایک عہد لینے لگا ہوں، مسجد میں ہو، حال میں ہو، اتنے بڑے روحانی اجتماع میں ہو، صاحب مزار کے قدموں میں ہو، اللہ کو دعا بنا کر میرے ساتھ 2 وعدے کر دینا۔ ایک وعدہ ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے اور بولنا ہے، پہلے وعدہ سن لیں کہ زندگی بھر کسی مرضی سے دوستی نہیں کریں گے، کی بات ہے، زندگی بھر کسی مرضی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، مرضی مر جائے تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس کی شادی کی دعوت ہے تو جائیں گے، اور مرضیوں کی تمام مصنوعات جن میں بطور خاص شاہجہان ہے، جیم شاہجہان اچار، سپریٹ جوس، OCS کمپنی ہے، اور بھی دیگر جو آپ کے لوکل رسٹی جو سٹورز دکان ہوگی، مرضیوں کا پوری طرح معاشی بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں؟ وعدہ ہے کہ جب بھی ختم نبوت پہ بات آئے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے کہ نہیں؟ دینا ہے نا؟ اب شیر دوبارہ پڑھ دیں، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد رسول ہاشمی، ماشاءاللہ، بعد رسول ہاشمی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں عزت مآب ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب آپ کا ممنون ہوں موقع سے